لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيد النبيين وخاتم المرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں، خداوند کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور بے انتہا شکر ہے اس کا کہ اس نے ہم سب کو سید کونین کے محبوں میں شمار کیا اور ہماری نجات کے لیے سب سے بڑا سامان اور وسیلہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. صلوات محمد. آج ایام فاطمیہ کے مجالس کے ذریعے جہاں ہم اپنی شفاعت، اپنی مغفرت، اپنی بخشش اور نجات کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہیں ان مجلسوں کے ذریعے ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت اور قدر و قیمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایسی عظیم بیٹی دیا ہے کہ جسے آج تک نبی کے چاہنے والے بھی سمجھ نہیں پائے، اس لیے کہ دنیا صرف سید کونین کو نبی کی بیٹی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. توجہ کیجئے گا، فاطمہ زہرا اس عصمت کبریٰ کا نام ہے جس کی قدر و معرفت اگر دیکھنی ہے تو لیلۃ القدر کی تلاوت کرنی ہوگی. توجہ کیجئے گا، یہ ایسی عظیم خاتون ہے کہ اس کی سخاوت دیکھنی ہو تو سورہ حل عطا بتائے گا فاطمہ کی سخاوت کیا ہے. صلی اللہ محمد. اس کی عصمت و طہارت اگر دیکھنی ہے تو آئے تطہیر میں مرکز عصمت کا ہونا بتائے گا کہ فاطمہ کی طہارت کیا ہے. گویا قرآن مجید سے پوچھئے فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. عزیزو، ایک بہت قیمتی جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے توجہ کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہر آدمی اپنے باپ پہ فخر کرتا ہے، دادا پہ فخر کرتا ہے، خود کچھ نہ بھی ہو، لیکن اگر خاندان میں کوئی ایک آدمی گزر گیا نامور تو کہے گا ہم اس خاندان کے ہیں، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے والد ایسے تھے، خود کچھ بھی نہ ہو. توجہ کیجئے گا، لیکن ہر آدمی کے فخر کرنے کا معیار یہی ہے. توجہ کیجئے، حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات
اسلام کی نگاہ میں ہے ہی نہیں. لیکن دنیا میں جو فخر کا معیار یہ ہے کہ ہمارے باپ ایسے تھے, ہمارے دادا ایسے تھے, پوری دنیا گھوم جائیے طریقہ فخر یہی ہے, فخر کرنے کا طریقہ یہی ہے. پوری کائنات میں تنہا فاطمہ زہرا ہے کہ نبی کریم جس کی وجہ سے فخر کرے. فرماتے فاطمہ تو ام ابیہا صلوات. پوری دنیا اپنے باپ دادا پہ فخر کرتی ہے, لیکن فاطمہ زہرا اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ذریعے فخر کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, یہ عظیم ذات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی, کہ جس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور یہی وسیلہ نجات ہے. توجہ کیجئے گا, میں نے جس سورے کی تلاوت کی, یہ سورہ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں کہ اللہ اس سورے میں اپنے نبی کو ایک چیز عطا کرنے کی بات کر رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا, پروردگار عالم جب سے کائنات خلق ہوئی ہے, اللہ تو کریم ہے, وہ تو مسلسل دے رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا, اللہ تو مسلسل دیے جا رہا ہے. اتنی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم شکر بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, پہلے ظاہری ترجمہ سن لیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا, آپ نماز پڑھیے, قربانیاں دیجئے, اور آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. توجہ کیجئے گا ذرا, اب اللہ کا کرم دیکھیں. کم سے کم جب جناب آدم کی تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے کتنا کسے کیا کیا دیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہم اللہ کے کرم کا اندازہ لگا بھی نہیں سکتے. ذرا غور کیجئے گا, لیکن کائنات جب سے خلق ہوئی پروردگار عالم نے دو طرح سے دیا. ایک, پروردگار کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے مصیبت میں مانگا, ہمیں وہ چیز مل گئی. ذرا غور کیجئے گا, آپ نے مانگا, ہم نے مانگا, مشکلات آتے ہر آدمی مانگتا ہے, بیمار ہے تو شفا مانگتا ہے, روزگار نہیں تو روزگار مانگتا ہے, صحت و سلامتی مانگتا ہے, مغفرت کی دعا مانگتا ہے. بہتوں کو مل جاتا ہے, بہتوں کو نہیں ملتا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے پروردگار کا. اب ذرا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اچھی چیز مانگنا چاہیں تو آپ کے مانگنے کا معیار الگ ہوگا. جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہم بھی وہی مانگیں. جسے ہم بہت اچھی چیز سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اچھا نہ سمجھیں. تو ہر آدمی کے دعا کرنے کا, مطالبہ کرنے کا, مانگنے کا انداز بھی الگ الگ ہے. ذرا غور کیجئے گا ذرا, اور پہچانیے شہزادی کی عظمت کیا ہے. ہر آدمی اپنے علم, اپنے معیار, اپنے وقار, اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے اللہ سے مانگتا ہے, مولا سے مانگتا ہے. ذرا غور کیجئے گا, تو اللہ سے ہم نے مانگا, اللہ نے ہمیں اپنے اعتبار سے دے دیا. آپ نے مانگا, آپ کو دے دیا. یہاں تک ایک بہت بڑے نبی گزرے, فرماتے رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. عجیب دعا جناب سلیمان نے کر دی. پروردگار اب تک تو بہت لوگوں نے تجھ سے بہت کچھ مانگا ہوگا, لیکن میں آج ایسی چیز مانگ رہا ہوں کوئی نہ مانگا ہوگا. سلیمان نے اپنے علم و معرفت کے اعتبار سے کیا کہا, مجھے ایسا ملک عطا کر کہ میرے علاوہ کسی کو نہ دیا ہو. غور کیجئے گا, تو سلیمان کو کتنی بڑی حکومت ملی, لیکن سلیمان کے علم و معرفت کے اعتبار سے ملی ہے, اللہ کی قدرت کے اعتبار سے نہیں ملی ہے. توجہ کیجئے گا, چونکہ سلیمان نے خود مانگ لیا مجھے حکومت چاہیے, مجھے ملک چاہیے, لیکن اب منزل حبیب کبریا کی آئی, فخر المرسلین کی آئی. حبیب خدا ہے, خدا کا محبوب بندہ ہے. اللہ کو تو اتنا ناز ہے اپنے حبیب پر کہ اپنے یہ حبیب ایسا ہے کہ کچھ مانگتا بھی نہیں. توجہ کیجئے گا, پروردگار انتظار میں کچھ مانگے, سلیمان نے مانگ لیا اور حکومت دے دی. سلیمان کے علم اور معرفت کے اعتبار سے جتنا مانگا اتنا دے دیا.
لیکن اب ہے حبیب کبریا، حبیب و محبوب کی بات ہے، پیغمبر مانگتے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے محبت میں مانگا نہیں جاتا۔ اب اس کا مطلب جو لوگ محبان اہل بیت ہو کے شرط لگا کے اہل بیت سے مانگتے ہیں، اگر ہمیں دیا تو ہم فلاں مجلس میں فلاں کام کریں گے، تبرک بانٹیں گے، علم پہ صحرا چڑھائیں گے، تابوت پہ چادر چڑھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے یہ محبت جو ہے کہیں نہ کہیں دنیاوی رنگ اس پہ چڑھا ہے۔ ذرا غور کیجئے، محبت میں تو مانگا نہیں جاتا، محبت میں تو حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ پریشانی پڑھ لیجئے اور اس مصیبت کو دور کر دیجئے۔ والدین کی پریشانی پڑھ کر جو بچے ان کی پریشانی دور کر دیں، وہ حقیقی محبت ہے۔ کہنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ اب حقیقی محبت اس سے بڑی کوئی محبت نہیں جو ہمارے نبی اور خدا کے درمیان ہے۔ اللہ کے چاہتا ہے کہ یہ بھی کچھ مانگے، جب سلیمان کو دے سکتا ہوں تو یہ تو میرا محبوب ہے، لیکن نبی کچھ مانگتے نہیں، خود خدا کو کہنا پڑا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پریشان نہ ہوئیے، گھبرائیے نہیں، بڑی صعوبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی زحمتیں ہیں، آپ تو کانٹوں پہ گزر جاتے ہیں لیکن حرف بددعا زبان پہ نہیں لاتے۔ یاد رکھیے گا محبوب کا وعدہ ہے ایسی چیز عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیے۔ اب جمعہ 8 دن کا مسلمان جو یہ کہتا ہے محمد میرے جیسا، ارے تم تو خدا کو راضی نہ کر سکے، اللہ کہتا ہے محمد ہم سے راضی ہو جائے۔ پورے قرآن میں اللہ نے جب سے خلقت ہوئی ہے کائنات کی، اللہ دے ہی رہا ہے، اللہ کرم کا دروازہ کھولے ہوئے ہے، اللہ عطا ہی کر رہا ہے، لیکن پورے قرآن میں عطا 2 ہی جگہ پہ دکھائی دیتی ہے۔ ایک یہ آیت کہ ان قریب آپ کو ہم عطا کریں گے، اس کا مطلب عطا کیا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کا مطلب یہ تھا آئندہ زمانے میں ان قریب ہم آپ کو کوئی ایسی چیز دینے والے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کیا منزلت ہے حبیب کی، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ میں قرآن اس کے بعد پڑھتا رہا، ارے کہیں تو مل جائے، اور اگر ہمارے نبی کو نہ ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ اللہ وعدہ کر چکا ہے، قیامت کی بھی بات نہیں ہے، ان قریب آپ کو عطا کریں گے۔ میں قرآن پڑھتا رہا، تلاش کرتا رہا، کہیں مل جاتا، ہمیں کہیں لفظ عطا نہ ملا۔ اسی سورے پہ آ کے میں رک گیا کہ اللہ کہتا ہے وہ لمحہ آ گیا، اے میرے حبیب تم نے مانگا نہیں، سلیمان نے مانگا تو اس کی وسعت و قدرت کے اعتبار سے ہم نے حکومت دے دی، لیکن تم نہیں مانگ رہے ہو، اب میں دے رہا ہوں، تو اپنی قدرت کا یہ شاہکار نمونہ فاطمہ کی شکل میں دے رہا ہوں۔ اب کوئی فاطمہ کو کیا پہچانے گا؟ اللہ جسے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے دے، اسے کوثر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نبی نے مانگا نہیں تھا، اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے کہتا ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب کیا دیا؟ کوثر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اور اس کے علاوہ جہاں جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے تو بہت ساری باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ 30 سے 35 تفسیریں اس کوثر کے بارے میں لوگوں نے کیا کہ اس کوثر سے مراد یہی ہے کہ اللہ کل قیامت میں نہر کوثر عطا کرے گا۔
جبکہ بات قیامت کی نہیں ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم آپ کو جلدی دینے والے ہیں، اور کوثر ہم نے عطا کر دیا، ابھی قیامت آئی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے قرآن کی تفسیر کے بارے میں ایک سب سے غلط اور بری تفسیر کیا ہے اور سب سے اچھی تفسیر کیا ہے، اگر دونوں بات آپ تک پہنچ جائے تو یہ کوثر واضح ہو جائے گا۔ سب سے غلط تفسیر اور بری تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کوئی تفسیر اپنی رائے اپنے نظریے سے کرے، من فسر القرآن برائہ، جو اپنے رائے سے اپنے نظریے سے میں یہ سمجھتا ہوں تفسیر قرآن کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سب سے اچھی تفسیر یہ ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھو، یہ سب سے اچھی تفسیر ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر تفسیر سمجھ میں نہ آئے پھر در اہل بیت پہ آؤ اور حدیث تلاش کرو۔ سب سے اچھی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھا جائے۔ مختلف تفسیر کی کئی امت کثیرہ، اصحاب کثیرہ، قرآن اس کی تفسیر ہے، حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے، اور ایک تفسیر کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب ذرا غور کیجئے، صلی اللہ علیہ محمد، ساری باتوں کو بھی ختم کر دیجئے، بس قرآن کی سب سے عمدہ تفسیر کہ قرآن کی آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر یہاں پہ یہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا تو بد دعا یہ دی جاتی تمہارے دشمن کل قیامت میں پیاسے رہیں گے۔ توجہ کیجئے گا، ہم آپ کو نہر کوثر عطا کر رہے ہیں، تمہارے دشمن دنیا میں پیاسے مریں گے، لیکن بات پیاس کی نہیں ہے، اس کا مطلب کوثر سے مراد پانی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک تفسیر ایک مصداق کہہ سکتے ہیں، لیکن مکمل اور واضح تفسیر حوض کوثر نہیں ہے، چونکہ قرآن کی آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے بھی، ہمارے اماموں نے بھی یہی بتایا کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا اس لیے ہے کہ آخری آیت میں اللہ دشمن رسول کو ابتر کہہ رہا ہے، مقتول نسل کہہ رہا ہے، ان کی نسل کو کے نام و نشان کو ختم کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، آخری آیت بتا رہی ہے یہاں پہ حوض کوثر مراد نہیں ہے بلکہ نسل طاہرہ حضرت زہرا مراد ہے۔ اب جب یہاں اتنی باتیں ہو گئیں تو طرح طرح کی باتیں کر کے وہ گہر ناشناختہ، وہ صدف بے مثال جو عصمت کے سانچے نیچے ڈھالا گیا ہو، ان کی عظمت پہ پردہ ڈالنے کے لیے بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ کے سامنے بھی آئیں گی۔ وہ یہ ہے کہ جب میں نے اس سورے کو پڑھنا شروع کیا تو یہ عجیب سورہ ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس کے علاوہ کسی آیت میں کسی سورے میں آئی نہیں، جیسے لفظ آتینا، لفظ آتینا جو تو سے ہے اور عین، یہ پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایسی نعمت اس کے علاوہ دی ہی نہیں، لہٰذا لفظ عطا کہیں اور ہے ہی نہیں۔ پھر کوثر پورے قرآن میں اس لفظ کے علاوہ کہیں بھی قرآن میں لفظ کوثر نہیں آیا۔ اتنے دشمن نبی کے تھے، لیکن پتہ نہیں فاطمہ زہرا کی نسبت نبی سے کیا ہے، کیسے کیسے دشمن مکے میں تھے اور مدینے میں بعض چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی شان عقا تمہارے دشمن یہ لفظ نہیں آیا۔ اور اب تر بھی ایسی بد دعا دشمن رسول کے لیے پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ توجہ کیجئے گا،
ارے دوسری جگہ کیوں ہوتا کوثر، ابتر کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ فاطمہ کے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی ہوتی تو کوثر ہوتا۔ صلوات محمد، ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس کے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی ہوتی تب تو وہ کب لفظ کوثر کہیں اور بھی استعمال ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، تو یہاں پر کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے۔ اور جب یہ سورہ آیا تو اس سورے نے دو کام کیا، تو توجہ کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اولاد نہیں تھی۔ عبداللہ جنہیں قاسم کہتے تھے اور طاہر، دو بیٹے جناب خدیجہ کے بطن سے ہی پیغمبر اسلام کو عطا ہوئے اور پیغمبر باپ قرار پائیں، صاحب اولاد ہو گئے۔ دو بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ تو غور کیجئے گا، جب تک وہ بیٹے تھے یہ کفار پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ دیکھو نبی کو بیٹا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ رہے تھے ان کو مار دیں گے یا ایک نہ ایک دن خود سے مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب دونوں بچے دنیا سے گئے تو ادھر پیغمبر رنجیدہ خاطر ہوئے، لیکن کفار کے چہروں پہ خوشی آ گئی۔ ذرا محسوس کیجئے گا، عظیم بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں۔ کفار و مشرکین مسکرانے لگے اور بعض کو تسلی دینے لگے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جو بیٹے دیے تھے وہ بیٹے تو مر گئے، اب کتنے دن اور زندہ رہیں گے؟ جیسے ہی یہ دنیا سے جائیں گے ہم اس دین کو ختم کر دیں گے، پھر اپنی وہی پرانی حکومت ہوگی، پرانا راج ہوگا، پھر بت خانے آباد ہو جائیں گے، شرک و کفر کا بازار گرم ہو جائے گا۔ گھبراؤ نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جو باتیں اس زمانے کے کفار و مشرکین سمجھتے تھے آج 2024 تک مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کفار و مشرکین بھی جانتے تھے کہ دین خدا نبوت کا وارث ساتھی اور چاہنے والے نہیں ہوتے، اولاد اور اہل بیت ہوتی ہے۔ صلوات آپ نے محسوس ہی نہیں کیا؟ آج دنیا جو یہ کہتی ہے فلاں صاحب نبوت کے حقیقی وارث ہیں، یہ بات تو اس زمانے کے کفار بھی جانتے تھے کہ اولاد ہی اہل بیت ہی وارث نبوت ہوتی ہے، اصحاب یا دوستو یار نہیں ہوتے، ورنہ کیوں وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ مطمئن ہوئے اور مشرکوں کا سردار، خدا لعنت کرے اس پر اس کی اولاد پر، کہ خود قرآن نے بد دعا کی ہے۔ عاص ابن وائل نے دونوں بچوں کی وفات کے بعد جب پیغمبر کو خانہ کعبہ کے پاس کہا جال ابتر آیا، بے اولاد آیا، اب مت گھبراؤ، دین ختم ہو جائے گا، نبوت مٹ جائے گا، نبی کا اور خدا کا نام ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ لفظ میرے نبی نے سنا، توجہ کیجئے گا، بس فوراً نبی ملول خاطر ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے۔ ابھی دیر نہ لگی تھی کہ جبرائیل آیت لے کے آ گئے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب خدا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، اللہ نے دو بیٹے ضرور آپ سے لیے ہیں، لیکن اب اللہ آپ کو فاطمہ کی شکل میں کوثر عطا کر رہا ہے۔ جس نے صرف فاطمہ کو دیکھا وہ کوثر کو سمجھ نہ سکا، لیکن جس نے انتظار کیا
اور یہ دیکھا فاطمہ تنہا نہیں ہے بلکہ فاطمہ تو ام المومنین اور ام الائمہ ہے۔ جیسے ہی نسل پہ غور کیا سمجھ گئے ایسی بابرکت خاتون نہ فاطمہ سے پہلے تھی نہ بعد میں ہے۔ صلوات صرف اللہ نے کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ جائیے کتابیں پڑھیے، علماء کرام سے پوچھئے، جس عاص ابن وائل نے، جس کا بیٹا عمرو عاص ہے، جو مولا علی کے مقابلے پہ آتا رہا، توجہ کیجئے گا، ظاہر ہے باپ کی برائیوں کی بھی وراثت اولاد تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے۔ اب ظاہر ہے کہ جسے اللہ بیٹے عطا کرے وہ بھی 4-5 سے آگے بڑھ جائے تو اس سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ تو سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے ہی راضی ہے، جو بیٹوں پہ بیٹے عطا کر رہا ہے اس کے فخر کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اس نے نبی کو ابتر کہا، اسی فخر کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنا پہ اور فخر کی بنیاد پہ کہا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لہذا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فوراً فیصلہ نہ کریں، انتظار کیا کریں، آزمائش اور امتحان کے مرحلے کو پار کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک بیٹی دی 2 بیٹے لینے کے بعد، اور پھر جب مدینے آئے تو ابراہیم بھی دے کر لے لیا اللہ نے، یعنی 3 بیٹے دے کر 1 بیٹی نبی کو دیا۔ توجہ کیجئے گا، اور اسے 10 بیٹے دیے۔ پھر اہل بیت اطہار پہ سب سے بڑا صدمہ اور حادثہ کربلا میں پیش آیا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی نسل زہرا سے لوگ ہیں وہ 2 ہی طریقے سے ہیں، یا امام حسن سے ہیں یا امام حسین سے ہیں۔ جتنے بھی سادات فاطمی، فاطمہ زہرا کی اولادیں دنیا میں ہیں وہ 2 ہی واسطے سے ہیں، یا امام حسن کی اولادیں ہیں یا امام حسین کی اولاد ہیں۔ اہل بیت پہ سب سے بڑا حادثہ کربلا میں پیش آیا۔ در غور کیجئے، اللہ کی عطا دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے جس نسل میں برکت عطا کی اسے کیسے پورا کیا۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، عاص ابن وائل کو اللہ نے 10 بیٹے دیے اور بیٹوں میں اضافہ ہوا، اولاد پہ اولاد ہوتی رہی۔ کربلا میں 12,000 بنو امیہ کے مرد حسین کے مقابلے پہ آ گئے۔ غور کیجئے گا، اور نسل فاطمہ میں کون ہیں؟ 3، امام سید سجاد، امام محمد باقر اور حسن مصنع۔ توجہ کیجئے گا، یعنی نسل حسین میں 2 مرد، نسل حسن میں 1 مرد، امام حسن کی یادگار حسن مصنع، 3 مرد ہیں۔ کہاں 12,000 مرد، لیکن اللہ نے فاطمہ کو چونکہ کوثر عطا کیا، کوثر کی شکل میں بھیجا۔ آج تاریخ دنیا پہ مطالعہ کیجئے، آج بنو امیہ کی اولاد کی نام و نشان مٹ گئے، لیکن ہر ملک میں، ہر علاقے میں یا نسل حسن کے سید ملیں گے یا نسل حسین کے ملیں گے۔ صلوات۔ اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہ ہے کوثر کہ اللہ نے اس نسل میں برکت عطا کر دی۔ فاطمہ پیغمبر اسلام کو ایسی بیٹی اللہ نے عطا کی کہ اس سے پہلے ایسی خاتون دنیا میں نہیں آئی، بلکہ ہمارے اماموں نے کہا ہمارے لیے حجت ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایسی خاتون دنیا میں نہیں آئی، اس لیے کہ آغوش دیکھا جائے گا۔ جب بھی کسی کے بڑائی اور عظمت کو پتہ کرنا ہوتا ہے تو انسان حسب اور نسب دیکھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسب اور نسب دیکھتا ہے، کس آغوش میں انسان پروان چڑھا،
ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ فاطمہ کا مقابلہ کوئی کنیز زادی یا غلام زادی کیا کرے گی؟ پہلے اس کا حسب اور نسب تو دیکھیے۔ فاطمہ جس بطن مبارک میں آئی وہ خیر النساء ہے، خدیجہ خیر النساء ہے، اور جس باپ کی آغوش میں آئی وہ تو خیر البشر ہے، خیر الانبیاء ہے۔ مریم کو بڑی فضیلت ہے، لیکن مریم کے باپ نہ خیر البشر ہے نہ خیر الانبیاء ہے۔ ایک بیٹا ہے جو معصوم اور نبی ہے۔ ارے جس کے 11 بیٹے معصوم ہوں، جب مریم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو ماں خیر النساء ہے، باپ خیر البشر ہے، شوہر سید الاولیاء اور اوصیاء ہے، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خود خاتون جنت ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جب مریم سے مقابلہ نہیں تو ہر کس و ناکس کا کیا مقابلہ ہوگا؟ صلوات۔ جلدی آپ کے سامنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، پہلے وہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کس آغوش میں وہ آئیں، خیر النساء۔ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی جناب خدیجہ کی دعوت پہ لبیک کہا، اور یہ عرب کے شریف قبائل کی پہلی شادی ہے جس میں لڑکی نے خود جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا، توجہ کیجئے گا، اور پیغمبر نے دعوت پہ لبیک کہا، شادی ہو گئی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، ظاہر پیغمبر کے پاس بھی ایک سے ایک رشتے آتے تھے، اور خدیجہ کے پاس مال و دولت کی بنیاد پہ آتے تھے، لیکن کسی سے شادی نہیں کیا۔ تو اب عرب کی عورتیں ناراض ہو گئیں، اور خدیجہ جس کے گھر پہ لوگ سلامی کے لیے آتے تھے، کچھ مل جائے گا کھانے پینے کو، لوگوں نے دشمنی رسول میں خدیجہ کو تنہا کر دیا، ادھر پیغمبر بھی تنہا ہو گئے۔ علماء اسلام نے اس روایت کو لکھا، ذرا غور کیجیے گا، فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام جاتے تبلیغ کے لیے اور خدیجہ یہاں اکیلی ہیں، یہاں تک کہ وہ لمحہ آیا کہ نور حضرت زہرا بطن طاہرہ خدیجہ میں قرار پایا۔ اب یہاں سے خدیجہ تنہا نہیں ہے، روز جناب زہرا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب وہ علی اور زہرا کا چاہنے والا تعجب نہیں کرے گا کہ نبی کی آغوش میں آ کے علی نے تلاوت قرآن کیسے کر دیا۔ یہ تو اس سے آگے کی بات ہے کہ بطن مادر میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں، اور گفتگو کرتی ہیں۔ ایک بار شق القمر کی بات آئی، جب مشرکین نے کہا کہ ہم اس وقت مانگیں گے آپ کو نبی کہ جب آپ چاند کے ٹکڑے کر دیجئے۔ بھائی چاہنے والی بیوی تھی، پریشان ہو گئی کہ ایک اور کوئی مصیبت نہ بڑھ جائے، خدیجہ پریشان ہونے لگی۔ تو جناب زہرا نے اس دن آواز دیا، اے ماں آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جب میرے بابا نے کہہ دیا کہ میں شق القمر کر کے دکھا دوں گا تو خدا میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ گفتگو جناب زہرا ماں کے پیٹ سے کر رہی ہیں۔ ایسی اکثر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک دن رسول اسلام آئے اور کیا دیکھا کہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں، اور نبی کو بھی پتا ہے کہ اب کوئی عورت نہیں آتی، تو یہ بات کس سے کر رہی ہیں؟ حجرے میں آئے، دیکھا کوئی ہے بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام کو تعجب نہیں ہوا، بلکہ ہم لوگوں تک روایت پہنچانے کے لیے سوال کیا، کہا اے خدیجہ کیا بات ہے؟ اب تو کوئی خاتون بھی نہیں آتی کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ عظمت زہرا پہچانیے۔ تو خدیجہ نے فرمایا
اے اللہ کے نبی میں تو تنہا آپ کے گھر میں آ کر ہو گئی، لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب سے یہ بچہ میرے بطن مطہر میں آیا ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، مجھے تسلی دیتی ہے، میری انس و محبت کا سبب بنتی ہے، اور بتاتی بھی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا کام جو والدین کا ہے، کس آغوش میں جناب زہرا آئی، وہ یہ کہ نام اچھا رکھا جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اگر جان بوجھ کے کوئی غلط نام رکھتا ہے تو کل آل محمد کو اسے جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جیسے اچھی تعلیم ویسے ہی اچھا نام رکھے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہیں پر جناب زہرا کی عظمت و فضیلت مل جائے مسناچیز کو، تو میں پڑھتے پڑھتے جناب مریم کے واقعے تک پہنچ گیا، اور کیا دیکھا کہ وہاں پر مریم سے بہتر تو کوئی خاتون جناب زہرا کے علاوہ نہیں آئی۔ غور کیجیے گا، ہر مسلمان کا اس پہ عقیدہ ہے کہ مریم سے بہتر کوئی خاتون دنیا میں نہیں ہے۔ میں جب جناب مریم کے حوالے سے پڑھنے لگا تو وہاں ایک چھوٹا ٹکڑا آیت کا ملا، اس میں یہ ہے کہ جناب حنا نے جو منت مانی تھی، مانا بیٹے کی منت بیٹی ہو گئی، تو جناب حنا خاتون خود کہتی ہیں انی سمیتھا مریم۔ آج بھی قرآن میں یہ آیت موجود ہے، تو میں یہ سمجھا یہ جناب مریم کی فضیلت ہے کہ اس میں جناب مریم کا باقاعدہ نام آ گیا، اور بھی جگہوں پہ نام اللہ نے لیا جناب مریم کا، لیکن یہاں پر ان کی ماں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور فرماتی انی سمیتھا مریم۔ اب کسی مسلمان کو جھٹلانے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی نہیں، یہ آیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مریم طاہرہ ہیں، مریم مطہرہ ہیں، مریم راضیہ ہیں، مریم بتول ہیں، مریم زکیہ ہیں، مریم کو اللہ نے چن لیا ہے، مریم معصومہ ہیں، لیکن مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ غور کیجئے گا، مریم کے اتنے کمال و فضائل تو ہیں، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے انی سمیتھا مریم۔ حنا خاتون کہتی ہیں اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، تو اسے بھی اس کی اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا، شیطان سے بچا کے رکھنا۔ اتنے کمال و فضائل کے بعد بھی مریم کا نام اللہ نے نہیں رکھا۔ اب کیا مقابلہ فاطمہ سے کرو گے کہ امام صادق فرماتے ہیں زہرا کے 9 نام ہے اور 9 کے 9 اللہ نے رکھے ہیں۔ صلوات۔ مریم کا ایک نام وہ بھی ماں رکھ رہی ہیں، اور زہرا کے 9 نام ہیں۔ اگر اس 9 نام پہ گفتگو کی جائے کئی گھنٹے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ 9 نام وہ بھی سب کے سب اللہ نے رکھے۔ کیسی عظیم خاتون ہے۔ بس یہ آخری پیغام عظمت زہرا کے ساتھ ساتھ پیغام بھی اس میں غور کیجئے گا، اس لیے کہ آج بھی جناب زہرا کی صحیح ادراک ان کی عظمت کا ہو جائے تو مسلمانوں کے درمیان بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور ہم اہل بیت کے حوالے سے اتحاد امت قائم کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ایسے ایک فرقے کا نام ہے اہل سنت، لیکن سنت رسول کو سب مانتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل قرآن ہوں، نام صرف ایک فرقے کا اہل سنت پڑ گیا، لیکن کوئی ایسا فرقہ امت مسلمہ میں نہیں ہے جو سنت رسول کا مخالف ہو۔
اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے بیچ قرآن مجید کے بعد غور کیجئے گا، اب تک آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس بات پہ غور کر لیجئے، قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم شے جس پر اعتبار کیا تھا وہ سنت رسول ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا گنجائش ہے سنت میں، تمام مسلمانوں میں رسول کے ہی فعل کو، ان کے ہی حدیث کو، ان کے ہی خاموشی کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نبی کے لفظ کو ہٹا کے معصوم رکھا گیا ہے، یعنی جو بھی معصوم ہے اس کا فعل، اس کا قول، اس کی تقریر سنت ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں چہاردہ معصوم کے قول و فعل کو سنت کہتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، لیکن قرآن مجید کے بعد ہی سنت کا نمبر آتا ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو سنت کا مخالف نہیں ہے، ہم بھی سنت رسول مانتے ہیں، لیکن ہمارا سنت رسول کے ساتھ سنت امام بھی سنت رسول کی جگہ پر ہے، بس اتنا فرق ہمارا مسلمانوں کے درمیان ہے۔ میں آپ کے ساتھ سنت رسول کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں، نبی نے جو کیا وہ سنت ہے، نبی نے جو کہا وہ سنت ہے، اور نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی خاموش ہیں تو بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ ڈر کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اپنے فائدے کی وجہ سے چپ ہو سکتے ہیں، لیکن امام معصوم یا نبی خاموش نہیں رہ سکتا، ذرا غور کیجئے گا، لہٰذا معصوم کی تقریر بھی سنت ہے۔ غور کیجئے گا، آپ نے بارہا ایک سنت سنا، لیکن آج میں ایک روایت کے تحت دوسرے انداز سے آپ کے سامنے فیصلہ کن سنت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک عجیب روایت دیکھی، آپ نے اکثر ایک سنت رسول یہ دیکھا کہ جب بھی پیغمبر اسلام کا دربار ہوتا تھا، بزم رسالت و نبوت سجی ہوتی تھی، کوئی بھی آ جائے پیغمبر سراپا نہیں اٹھتے تھے۔ غور کیجئے گا، کبھی ہلکا سا اٹھ گئے، کسی کو بلا کے جگہ دے دیا، ایک مکمل اٹھ جانا بزم رسالت میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ علی خیبر فتح کر کے بھی آ جائیں تب بھی نبی سراپا نہیں اٹھتے تھے۔ یہ علماء اسلام کی بیان کردہ سنت ہے، لیکن جب جناب زہرا آتی تھی، قاما الیہا، عظمت پہچانے مسلمان فاطمہ زہرا کی، پیغمبر مکمل اٹھ جاتے تھے۔ لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو رسالت اٹھ جاتی تھی، نبوت اٹھ جاتی تھی، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی تھی۔ ایک عجیب روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بوڑھے اور بزرگ صحابی جن کے نام پر مسلمان اپنی جان تک دے دے گا، بڑے بھولے بھالے، بڑے بزرگ اور انفاق کرنے والے، ایسے نبی کے ساتھ رہنے والے کہ اگر انہیں نبی کا یار بھی کہہ دے لوگ تو مسلمانوں کو اس بات پہ کوئی، اس لفظ پہ کوئی برا انہیں نہیں لگتا، اتنے قریبی نبی سے تھے۔ ان سے یہ روایت ہے، توجہ کیجئے گا، یہ آخری بات ہے اور آپ ضرور سوچئے گا، اور جہاں تک یہ بات جاری ضرور غور کریں۔ ان سے یہ روایت ہے، اکثر ایسا ہوتا تھا جب بھی جناب زہرا آتی تھی پیغمبر اٹھتے تھے، یہ روایت انہی سے ہے، اور میں نے بڑی زحمت کے ساتھ اس روایت کو تلاش کیا ہے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کے بزم میں بیٹھا تھا، اتنے میں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا آئی، نبی اٹھ گئے، فاستقبلها، اور نبی نے اٹھ کر استقبال کیا، وقبل یدیها، اور نبی نے فاطمہ کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اپنی جگہ پہ لا کر بٹھایا۔ کتنا فرق ہے، نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے پہلو میں بیٹھ جائے، قدموں کے پاس بیٹھ جائے،
لیکن مسند رسالت پر نبی کے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکا. نبی کے بعد کوئی بھی بیٹھا میں اسی بات نہیں کرتا، لیکن نبی کی حیات میں نہ پشت رسالت پہ، نہ مسند رسالت پہ، نہ آغوش رسالت میں یا فاطمہ بیٹھی یا علی بیٹھے یا حسنین بیٹھے ہیں. صلوات. ذرا غور کیجئے گا اس روایت پہ. نبی اپنے مسند پہ بیٹھال دیا، مسند رسالت پہ بیٹھال دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب جناب زہرا جانے لگی تو نبی اٹھ کر چند قدم ساتھ چلے. یہ انہی کی روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان سب سے سچے ہیں، سب سے سیدھے شریف ہیں. جب جانے لگی چند قدم تک ساتھ چلیں، پھر دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا. اور جب یہ چیز دیکھی انہوں نے شاید پہلی بار دیکھی ہوگی، حالانکہ مسلمانوں کا یہ کہنا یہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے. علماء اسلام یہ کہتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. تبھی تو انہوں نے ٹوکا. جیسے ہی فاطمہ زہرا گئیں، یہ نبی کے قریب آئیں ہی کا جملہ، اور کہا یا رسول اللہ، یہ میں عجیب کام دیکھ رہا ہوں. اور بھی عورتیں آپ کی خدمت میں آتی ہیں، آپ کی حرم سرا بھی ہیں عورتیں، لیکن میں نے کسی عورت کے آنے پر یہ انداز آپ کا نہ دیکھا. غور کیجئے، نبی کی سنت ہے، نبی جو کریں وہ سنت ہے. توجہ کیجئے گا، آج سب کو قرآن کے بعد سنت سے محبت ہے. ذرا غور تو کیجئے، زمانے رسول میں کسے سنت رسول سے محبت تھا، یہ فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک، اور بھی عورتیں آتی ہیں، آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں، لیکن آج تک کسی کی بھی بیٹی آئی ہو، کسی کی بھی زوجہ آئی ہو، آپ کسی کے لیے ایسا اہتمام نہیں کرتے، اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں. آپ خیر الانبیاء ہے، اشرف المرسلین ہے، آپ بیٹی کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کا منہ بند کر کے صبح قیامت تک آنے والے گستاخ اہل بیت، گستاخ فاطمہ کا منہ بند کر دیا، اور کہتے تمہیں کیا پتا کہ میں بیٹی سمجھ کے اٹھ رہا ہوں، میں ہرگز نہ اٹھتا، یہ حکم خدا ہے اس لیے اٹھتا ہوں. صلوات. حکم خدا سے اٹھ رہا ہوں، میں خود نہیں اٹھتا. اب تو واضح ہو گیا کہ نبی کا فاطمہ کے لیے اٹھ جانا سنت ہے اور حکم خدا کے تحت ہے. اب یہی بزرگ ہیں، یہی مسلمانوں کے درمیان سب سے سچے ہیں. نبی دنیا سے چلے گئے، اب مسند رسالت پہ یہی بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھ کر تسلی بھی کر لیا، اطمینان بھی ہو گیا کہ بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، حکم خدا سے اٹھتے تھے. یعنی نبی کی سنت ہے، فاطمہ جہاں جائے وہاں اٹھ جانا ہی سنت رسول ہے. انہوں نے سوال بھی کر لیا، انہیں تو اطمینان بھی ہو گیا، انہیں تو پتہ بھی ہو گیا. آج زمانے نے کروٹ لیا، آج امتحان کا دن ہے، آج پتہ چلے گا کسے سنت نبی سے پیار ہے. یہی بیٹھے جنہوں نے سوال کیا تھا، آج فاطمہ آ گئی. یہ وہی بیٹھے جنہوں نے روایت کی، نبی سے پوچھا تھا. زہرا آ گئی، انہوں نے خود دیکھا تھا نبی کو اٹھتے ہوئے، سوال بھی کیا، لیکن 4 گھنٹے فاطمہ کا دربار میں کھڑے رہنا
اور ان کا دربار میں بیٹھے رہنا اور فاطمہ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا۔ صلوات۔ لاکھ دنیا اسے سچا کہتی رہے، لیکن جو نبی کے اس واضح سنت کا بھی انکار کر دے اور صدیقہ طاہرہ کے مقابلے پہ آ جائے، وہ اس امت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر اور جھوٹا انسان ہے۔ ہاں عزیزوں، اللہ ہم سب سے اس عمل کے ذریعے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ اس ذکر سید طاہرہ کے صدقے میں جو مریض ہوں انہیں شفا مل جائے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے واسطے سے بڑا کوئی بھی دوا دنیا میں نہیں ہے۔ بالخصوص یاور بھائی کی بیٹی جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، اسے شفا اور صحت و سلامتی عطا ہو، جلد اس کا آپریشن ہو جائے۔ اور اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ہم سب کو جناب زہرا کی شکستہ قبر کی زیارت نصیب فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور سے پہلے فاطمہ زہرا کا روضہ تعمیر ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بڑے مصائب سہے ہیں ہماری اس شہزادی نے، جتنا بھی رویا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، ہمارے کلیجے میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزو، وہ دن آ گئے جو دن فاطمہ زہرا کے رونے کے دن تھے۔ مدینے میں مکہ دشمنان رسول کی جگہ تھی، لیکن یہ مدینہ ہے، یہاں رسول اسلام کو خود بلایا گیا تھا۔ لیکن تاریخ مقتل زہرا پڑھیے، فاطمہ کو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر بیت اللحظان میں روتی تھی زہرا۔ بڑی مصیبتیں اٹھائی گئی، میں ساری مصیبتوں کو بیان مسلسل آپ مجلسوں میں شریک ہوں گے، سنتے رہیں گے۔ سیدہ کو اس بات کا بھی قلق نہیں تھا کہ میرا حق چھین لیا گیا۔ کچھ صدمے سیدہ زہرا کو بہت زیادہ تھے۔ ایک صدمہ یہ تھا کہ علی جیسے امام کی گواہی بھی جھٹلا دی گئی، حسنین جیسے معصوم بچوں کی گواہیاں رد کر دی گئی، اور اس سے بڑا قلق اور صدمہ یہ تھا، اور ہونا بھی چاہیے، ہر بیٹی کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جو بیٹی بضعتم منی ہو، ام و ابیہ ہو، عزیزو زہرا کو سب سے بڑا قلق دربار میں جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب حق چھین لیا گیا، بچوں کی گواہی رد کر دی گئی، اس کے بعد ایک ملعون نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو زہرا سے لیا، فاطمہ کے سامنے تحریر کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا۔ فاطمہ زمین پہ بیٹھ گئی، ایک ایک ٹکڑے کو چنا، سینے سے لگایا، بابا یہ وقت آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ علماء کہتے، مجھے نہیں پتا، علماء یہ کہتے ہیں اتنے دیر میں سیدہ زہرا کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ مصیبتیں تھمی نہیں عزیزو، وہ وقت آ گیا ارے جس کی توقع نہ تھی مدینے میں۔ آگ اور لکڑیاں رسول کی وفات کے بعد زہرا کے دروازے پہ لائی جا رہی ہے۔ عجیب منظر ہے مدینے میں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ زہرا
کا گھر جلانے سے وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ عزیزو فاطمہ دروازے پہ آئی، کہتی حیا کرو، ارے شرم کرو، ابھی تو میرے بابا کا ارے سایہ اٹھا ہے، میں غمزدہ ہوں، چلے جاؤ۔ ارے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ لیکن عزیزو کیسا زمانے نے کروٹ لیا، کیا ستم ظریفی ہے زمانے کی۔ آنے والے ملعون کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کوئی بھی ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ دروازے میں آگ لگی، جلتا دروازہ حسنین کی ماں پہ گرایا گیا۔ رشک میں متار میں محسن شہید ہوا۔ اجرکم اللہ۔ میں شہادت پیش نہیں کرنا چاہتا، بس ایک اور منظر اور مجلس تمہا، اس لیے کہ آج امام زمانہ ہمیں دعا دیں گے۔ ہر امام اپنی جدہ کو رویا ہے، صدیقہ کہہ کے، شہیدہ کہہ کے، مظلومہ کہہ کے۔ عزیزو گھر میں دشمن گھسائے، سیدہ کے ہاتھوں پہ کوئی تلوار مارتا ہے، یہاں تک کہ علی کے گردن میں رسی باندھا، زہرا کے سامنے لے گئے، فاطمہ زمین پہ گر گئی۔ اب جو ہوش آیا ایک ہی فقرہ ہے، اے نا ابوالحسن، کاش آپ محسوس کر لے اس مصیبت کو تو مجلس تمام کر دو۔ عزیزو جیسے ہی فضا نے کہا، اسماء نے کہا، اے شہزادی ستم یہ ہوا، ابوالحسن کے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے، کہیں ابوالحسن کو قتل نہ کر دے، یہ سننا تھا۔ فاطمہ نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا، فضا کا سہارا لیا، دروازے پہ آ گئی۔ اللہ اللہ، یہ نبی کا شہر ہے۔ دروازے پہ آ کے کہتی ہے خلو ابوالحسن، ارے میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ اجرکم اللہ۔ یہ فقرہ کہنا تھا۔ علی ابن ابی طالب گھبرا گئے، سلمان ارے جلدی جاؤ، زہرا سے کہنا پیغمبر کی وصیت ہے، اس ظلم پہ صبر کر لے، بد دعا نہ کرے۔ سلمان دوڑتے ہوئے آئے، عزیزو آخری فقرہ ہے۔ سلمان دوڑتے ہوئے، شہزادی ارے علی نے خود کہا ہے بد دعا نہ کیجئے گا، سر کے بالوں کو پریشان نہ کیجئے گا۔ کہا آخر کیوں ایسا؟ علی نے کہا ہے اے سلمان مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سلمان میں خود بڑی صابرہ ہوں، میرے پہلو کو توڑ دیا، میں نے صبر کیا، میرے محسن کو مار دیا، میں نے صبر کیا، ارے میرے علی کے گردن میں رسی کھینچ کے لے جایا گیا، میں نے صبر کیا، میرے ان ہاتھوں پہ تلوار سے مارا گیا، میں نے صبر کیا، لیکن اے سلمان میں اپنے جیتے جی ارے ان بچوں کو، حسن کو، حسین کو، زینب و ام کلثوم کو یتیم نہیں دیکھ سکتی، میں صبر نہ کر پاؤں گی۔ ہاں عزیزو ابوالحسن آ گئے، فاطمہ نے گلے لگا لیا، واہ مصیبتہ واہ مظلومہ واہ سیدہ واہ زہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم